ہم اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں. میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں، صرف تقریر نہیں کرتا. جب کبھی ایسا ہوتا ہے اہل سنت عالم کھڑا ہوا ہے تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں، سجدہ رکھ کے پڑھتا ہوں. اور انہیں معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شیعہ ہمارے پیچھے نماز پڑھا. اور میں اسی حلیے میں زیادہ تر رہتا ہوں تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شیعوں کا کوئی بہرحال غیر ذمہ دار نہیں. اہل سنت علماء کے پیچھے نماز پڑھنا ہمارے ہاں جائز ہے. ہمارے ہاں اہل سنت علماء کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اور نماز وہی صحیح ہے، بعد میں گھر جا کے بھی دوبارہ نہیں پڑھنی. بہت سارے لوگ کہیں گے لو مولانا ایک ہی نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، آپ تو دو پڑھوانے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو نہیں، وہی نماز کافی ہے. اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، نماز ٹھیک ہے. ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو جب کہیں موقع پڑھنے دیں تو. اور الحمدللہ حالات بہت بہتر ہیں. وہ ماحول اب نہیں ہے، اب سے جو 7-8 سال پہلے 2015 سے پہلے حالات تھے نا، 2015 آرمی پبلک اسکول کے سانحے سے پہلے جو حالات تھے، آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد حالات بدلے ہیں ملک کے اندر. ان بچوں کی مغفرت کے لیے بھی ایک صلوات پڑھیں. تو اہل سنت علماء کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اہل سنت کی شکل میں کچھ اہل سنت کہلاتے ہیں جنہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے. انہیں ناسبی کہا جاتا ہے. ناسبی اسے کہا جاتا ہے جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے. جو اہل سنت کی توہین، جو اہل بیت کی توہین کرے انہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ سنی نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کوئی اہل بیت کی توہین کرے، وہ سنی کیا مسلمان بھی رہے. لہذا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اہل بیت کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہے. لیکن ہر اہل سنت جو مثال اذان میں علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا تو میں اسے یہ کہہ دوں کہ یہ محب اہل بیت نہیں ہے، یہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے مجھے ایسے کہنا.